السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی قرآن کلاس ایٹ ہوم. جی ناظرین سامعین، ہم نورانی قاعدہ جو یقیناً قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. جو بندے کو نورانی قاعدے کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو الحمدللہ اس کی کلاس جاری ہے. کافی سارے لیسن ہم نے ریڈ کر لی ہیں. تو اب ہم جس لیسن کے اوپر پہنچے تھے وہ ادغام اور اقلاب کے حوالے سے تھا. نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ ہم تقریباً ادغام کے جو قواعد ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پہلے لیسن کے اندر، اس لیسن کے پہلے پارٹ کے اندر میں نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ ادغام کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ان کی کیا شرائط ہیں، کن حروف کے بعد، نون ساکن کے بعد کون سے حروف آئیں گے جہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا، جہاں پر ادغام بلا گنہ ہوگا. اس کی وضاحت پارٹ نمبر 1 کے اندر گزر چکی ہے. اگر نیو آڈینس ہیں تو وہ پارٹ نمبر 1 کو لازمی ریڈ کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے. تو آج کے سبق کے اندر ہم آگے پڑھیں گے اور انہی حروف کی ادغام کی مزید مشق کریں گے. تو مزید میں ساتھ ساتھ قاعدہ بھی جو ہے نا کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں، کیونکہ وضاحت تو پہلے لیسن کے اندر ہو چکی ہے. تو چلیے ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا نیو آڈینس کے لیے کہ وہ اگر کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کلاس کو جوائن کر لیں. چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. ڈیلی کا ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے. آپ توجہ کے ساتھ سنا کریں تو اب اپنے قاعدے کو بہترین کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت کو خوبصورت بنا سکیں گے. چلیے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے یہاں سے سبق سٹارٹ کرنا ہے. یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یہ ہم نے پڑھا نون ساکن کے قواعد. نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک ہی ہیں، لیکن یہ مشق یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے نون ساکن کی ہے. تو آج ہم نون تنوین کی مشق کرنے جا رہے ہیں. قاعدہ وہی ہوگا جو پیچھے میں نے بتا دیا ہے. کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کیتا، با دو زبر یا بین، یا زبر لام یل، کتابا یل، قاف کھڑی زبر قا، کتابا یلقا، ہاں پیش ہو، کتابا یلقاہ. اوکے. اب دیکھیں یہاں پر نون تنوین ہے. نون تنوین کے بعد کون سا حرف آ گیا ہے؟ یا. جب نون تنوین کے بعد یا آ جائے تو پھر ادغام کون سا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ، یعنی غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیچھے آپ نے نون اور میم کی نون میم اور نون کی مثالیں پڑھی ہیں. تو آج کے سبق کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یا بھی ساتھ آ گئی ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو تب بھی کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا. اب جس طرح ہم کتابیں اس دو زبر کی تنوین کو اس یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. کتابیں یلقاہ. ٹھیک ہے. اور رجل یسعی. اب یہاں دیکھیں نون تنوین کے بعد کیا آ گئی ہے؟ یا. جب نون تنوین کے بعد یا آ جائے، یہ پورا کلی قاعدہ پورے قرآن میں یہی قاعدے چلیں گے. جب نون تنوین کے بعد یا آ جائے تو پھر ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ، یعنی اس تنوین کو ہم اس یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش یا لوئیں، یا زبر سین یس، راجو لوئیں یس، عین کھڑی زبر آ، راجو لوئیں یس آ. اوکے. اب یہ دو مثالیں یا کی ہیں، یعنی نون تنوین کے بعد جب یا آ جائے گا تو پھر ادغام مال غنہ ہوگا. اب یہاں پر وہ واو کی مثالیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. واو اور یا دونوں کی مثالیں. ہدی و ذکری. دیکھیں نون تنوین ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ واو. تو نون تنوین کے بعد جب واو آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ. ہاں پیش ہو، دال پیش واو دم، واو زبر وا، ہدم و، دال دال زیر کا ذکر، را کھڑی زبر را، ذکر، ہدم و ذکر،
ذکرا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر اس نے واو کی مثال دی ہے. نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب واو آ جائے گا تو پھر ادغام مال غنہ ہوگا. یہاں پر بھی یا کی مثال ہے جس طرح یہ پیچھے یا کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے. واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، ہا دو پیش یا ہوئی، یا زبر واو یو، وجوہ یو، میم زبر ما، حمزہ زری، وجوہ یومئی، دال دو زیر دین، وجوہ یومئذ. اوکے. اب یہاں پر کس کی مثال ہے؟ واو کی مثال کہ نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام مال غنہ، یا نون تنوین کے بعد یا آ گیا تو ادغام مال غنہ. یہاں پر بھی یا کی مثال ہے، یہاں پر بھی یا کی مثال ہے. اب جہاں نون تنوین کے بعد میم آ گیا، وہ 4 حروف آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. کون کون سے؟ یا، میم، واو، نون. یا، واو، میم، نون. یہ 4 حروف آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پورا لیسن کو پڑھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں ادغام کیا ہوگا؟ مال غنہ. اب دیکھیں ان 4 حروف میں سے یہ میم آ گیا نون تنوین کے بعد تو ادغام کیا ہوگا؟ مال غنہ. برحمتم، برحمتم، اصل میں 3 ہے نا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تم. کیوں ادغام کر رہے ہیں؟ برحمتم منہ سراجا منیرا. اب یہاں دیکھیں نون تنوین کے بعد میم ہے، یہاں بھی نون تنوین کے بعد کیا آ گئی ہے؟ میم. تو ادغام کیا ہوگا؟ مال غنہ. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں سراجم، اصل میں سراج جن ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جم. اس تنوین کو میم کے ساتھ ملانا ہے. سرا ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. سراجم منیرا. آگے حطوة نغفر لکم. اب دیکھیں یہاں نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ نون. تو اب میں نے بتایا تو نون جب آ جائے گا نون تنوین کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. حطوة نغفر لکم. اوکے. آگے خلق نعید. ابھی دیکھیں یہ 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ نون. جب نون آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام غنہ کے ساتھ. خلق نعید. اس کے میں ہجے بھی کر دیتا ہوں، باقی اس طرح ہجے جس طرح میں نے پیچھے کی ہیں اب یہاں کے ہجے خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کیجئے گا. اگر آپ کو ہجے کرنے نہ آئیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے گا، ہم انشاءاللہ مزید آپ کو وضاحت کر دیں گے. خا زبر لام خل، کاف 2 زیر نون، قن، نون پیش نو، خلق نو، عین زیر یاعی، خلق نوعی، دال پیش دو، خلق نعید، ہا الٹا پیش ہو، خلق نعیدہ. اوکے. اب یہاں پر ہم کیا ہے؟ نون تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ نون. یہ بھی نون کی مثال ہے، یہ بھی نون کی مثال ہے، یہ میم کی مثال ہے، یہ بھی میم کی مثال ہے. تو یہاں پر اس نے ادغام کی مشق کرائی ہے. یہاں یا کی مثال ادغام، یہاں یا کی مثال ادغام، یہاں واو کی مثال نون ساکن یا نون تنوین. اب نون تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر نون تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر نون تنوین کے بعد میم ہے تو کیا کریں گے؟ ادغام. یہاں پر بھی نون تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام کریں گے. یہاں پر نون تنوین کے بعد نون ہے تو ادغام کریں گے. یہاں پر نون تنوین ہے اور اس کے بعد نون آ گیا تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا سبق ہے. آپ نے اسی ادغام کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے ان حروف کی مشق کرتے ہوئے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند الطلاق انشاءاللہ تعالی.